बड़ी आंत का कैंसर, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। बड़ी आंत का कैंसर तीसरे नंबर का कैंसर है, मर्दों में भी और ख़वातीन में भी। पहले 5 कैंसर्स को शुमार किया जाए तो उसमें बड़ी आंत का कैंसर उसमें शामिल है। ऐसा मरीज जो जल्दी डॉक्टर के पास जाएगा और उसको पता होगा कि ख़तरनाक अलामात मेरे अंदर हैं, तो वो जल्दी डॉक्टर से रजू करेगा और इलाज के मराहिल को तय करेगा, तो उसमें इलाज की कामयाबी बढ़ जाएगी। हर वो लोग जो इनएक्टिव लाइफस्टाइल का शिकार हैं, सिगरेट नोशी, शराब नोशी और इसके अलावा रेड मीट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोग जिनकी फैमिली में बड़ी आंत का कैंसर हो, या ऐसे लोग जिनको बड़ी आंत में पॉलिप रहा हो, वो इसका ज़्यादा शिकार हो सकते हैं। अलामत यह है कि पखाने में खून का आना। दूसरी बड़ी अलामत यह है कि पखाने के मामूल में तब्दीली आना, यानी अगर किसी को पहले कब्ज़ है तो उसको डायरिया हो गया, डायरिया है तो उसको कॉन्स्टिपेशन होगी, और अगर उसका पखाना नॉर्मल है तो लंबे अरसे तक उसको डायरिया या कॉन्स्टिपेशन में से कोई एक मसला हो रहा हो, तो एक वार्निंग साइन है। इसके अलावा जिस्म में ख़ास तौर पे पेट में दर्द का एहसास होना, पेट में स्वेलिंग या लंप या उसका स्वेलिंग का हो जाना एक ऐसी अलामत है जिसको वार्निंग साइन समझा जाता है। किसी वजह के बगैर, किसी ज़ाहिर वजह के बगैर जिस्म में खून का कम होना एक बड़ी अलामत है जो कि बड़ी आंत के कैंसर की तरफ निशानदेही कर सकती है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस इसकी एक और रीज़न है। किसी वजह के बगैर खून की कमी, किसी वजह के बगैर वज़न का कम होना, भूख की कमी, मतली उल्टी कैफियत, पेट में दर्द, खाने में खून का आना और इसके अलावा पखाने के मामूल में तब्दीली आना, ये इसकी वार्निंग सिम्टम्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक टॉक में खुश आमदीद। आज का मौजू बड़ी आंत का कैंसर, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर इसरारुल हक ठाकुर, प्रोफेसर मेडिसिन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी मियां हॉस्पिटल। हमारी यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़े कैंसर सेमिनार का इनेकाद हुआ जिसमें मैं शिरकत की, तो मैंने सोचा कि कुछ बातें पब्लिक की आगाही के लिए उससे जो अखज़ की उनका मैं डिस्कस कर सकूं। बड़ी आंत का कैंसर तीसरे नंबर का कैंसर है, मर्दों में भी और ख़वातीन में भी। पाकिस्तान का शुमार उन मुल्कों में होता है जिसका एग्जैक्ट नंबर हमारे पास नहीं है इसके शिकार मरीज़ों का, लेकिन पहले 5 कैंसर्स को शुमार किया जाए तो उसमें बड़ी आंत का कैंसर उसमें शामिल है। इसके अलावा हर नवा मरीज़ जो दुनिया में कैंसर की वजह से वफ़ात पा रहा है उसका ताल्लुक भी बड़ी आंत के कैंसर से के साथ है। इसकी वार्निंग अलामात क्या हैं? क्योंकि अगर हम वार्निंग अलामात को जानेंगे और जल्द तशख़ीस करेंगे तो इसकी इलाज की कामयाबी बढ़ जाएगी। यानी एक ऐसा मरीज़ जो जल्दी डॉक्टर के पास जाएगा और उसको पता होगा कि ख़तरनाक अलामात मेरे अंदर हैं, तो वो जल्दी डॉक्टर से रजू करेगा और इलाज के मराहिल को तय करेगा, तो उसमें इलाज की कामयाबी बढ़ जाएगी। बड़ी आंत का कैंसर किन लोगों को होता है? बड़ी आंत के कैंसर के सिलसिले में कोई ऐसा जरासीम या कोई एक ऐसा फैक्टर कोई एक नहीं है। हर वो लोग जो इनएक्टिव लाइफस्टाइल का शिकार हैं, सिगरेट नोशी, शराब नोशी और इसके अलावा रेड मीट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोग जिनकी फैमिली में बड़ी आंत का कैंसर हो, या ऐसे लोग जिनको बड़ी आंत में पॉलिप रहा हो, वो इसका ज़्यादा शिकार हो सकते हैं। इनकी अलामात के बारे में आगाही होने से हम इसकी तशख़ीस को जल्दी कर सकते हैं, और जब तशख़ीस जल्दी होगी तो इलाज जल्दी होगा, इलाज जल्दी होगा तो उसकी कामयाबी ज़्यादा होगी और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली ये मर्ज़ ख़त्म हो सकेगा। तो वार्निंग साइंस, ये वार्निंग अलामात क्या हैं? इनमें सबसे पहले अलामत यह है कि पखाने में खून का आना। दूसरी बड़ी अलामत यह है कि पखाने के मामूल में तब्दीली आना, यानी अगर किसी को पहले कब्ज़ है तो उसको डायरिया हो गया, डायरिया है तो उसको कॉन्स्टिपेशन होगी, और अगर उसका पखाना नॉर्मल है तो लंबे अरसे तक उसको डायरिया या कॉन्स्टिपेशन में से कोई एक मसला हो रहा हो, तो एक वार्निंग साइन है। इसके अलावा जिस्म में ख़ास तौर पे पेट में दर्द का एहसास होना, पेट में स्वेलिंग या लंप या उसका स्वेलिंग का हो जाना एक ऐसी
علامت ہے جس کو وارننگ سائن سمجھا جاتا ہے. کسی وجہ کے بغیر، کسی بظاہر وجہ کے بغیر جسم میں خون کا کم ہونا ایک بڑی علامت ہے جو کہ بڑی آنت کے کینسر کی طرف نشاندہی کر سکتی ہے. انیکسپلینڈ ویٹ لاس اس کی ایک اور ریزن ہے. کسی وجہ کے بغیر خون کی کمی، کسی وجہ کے بغیر وزن کا کم ہونا، بھوک کی کمی، متلی الٹی کیفیت، پیٹ میں درد، پخانے میں خون کا آنا اور اس کے علاوہ پخانے کے معمول میں تبدیلی آنا، یہ اس کی وارننگ سمٹمز ہیں. ان میں سے کوئی ایک یا کمبینیشن میں اگر یہ اپیئر ہو رہی ہوں تو ضروری ہے کہ اپنے معالج سے رابطہ کیا جائے، اس سے ڈسکس کیا جائے. اگر وہ مناسب سمجھے گا تو ضروری ٹیسٹ کرے گا اور اس کو تشخیص کے عمل سے گزار کے، اگر یہ علامات آ رہی ہیں تو تشخیص کے عمل سے گزار کے اس کو ڈائگنوز کر کے ارلی ٹریٹمنٹ کی طرف اپنے مریض کو لے کے جائے گا. اس طرح کی علامات آنے کے بعد جو انویسٹیگیشن یا ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں عام طور پہ بیسک ٹیسٹ ہیں. خون کی کمی کا ٹیسٹ، CBC، کھانے میں خون کے آنے کا ٹیسٹ، کٹ بلڈ کا، پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ، CT اسکین، پیٹ کا MRI، اور اس کے علاوہ بعض صورتوں میں ایک اسپیشل ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس کو کلونوسکوپی کہتے ہیں. میں چاہوں گا کہ کچھ غلط فہمیاں کلونوسکوپی کے بارے میں جو ہمارے معاشرے میں ہیں اس کے بارے میں ضرور بات کریں. یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس میں باریک کیمرہ پخانے کی نالی کے راستے ہم داخل کرتے ہیں، مریض کی بڑی آنت کو ڈائریکٹلی ویژولائز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور اس دیکھنے کے عمل کے دوران اگر ہمیں کہیں گلٹی محسوس ہوتی ہے، زخم محسوس ہوتا ہے تو اس میں سے ضروری مواد بایوپسی کا لے کے لیبارٹری میں بھیجا جاتا ہے جو تشخیص کے عمل میں انتہائی ضروری ہے. تو کولونوسکوپی ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو بہت سمپل ہے، بہت آسان ہے، اور اس کے ساتھ کولونوسکوپی کے ساتھ ہم بڑی آنت کے کینسر کا تشخیص کا عمل بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. دنیا میں یہ اسکریننگ ٹیسٹ کے طور پہ بھی سمجھا جاتا ہے. ہمارے ملک میں بھی اس کے وائڈلی اویلیبل فیسلٹی ہے. ہر ٹیچنگ ہاسپٹل میں اور کلینکس میں یہ اویلیبل ہے، اور اس میں داخلے کی ضرورت نہیں ہوتی. معمولی نیند کا انجیکشن یا بعض صورتوں میں اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور ہم اس کو مریض کو بڑی آنت کا کیمرے کا معائنہ کر کے ہم ضروری ٹیسٹ کو کر کے مریض کو سیمپل لے کے دے رہے ہوتے ہیں. اگر کہیں سے ہمیں نہ ہو تو پھر کم از کم تسلی کر رہے ہوتے ہیں کہ مریض کا یہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے. تو کولونوسکوپی ایک یوزفل ٹیسٹ ہے اور اس سے ڈرنا بالکل نہیں چاہیے. یہ تھوڑا سا انکمفرٹیبل اس لحاظ سے ہے کہ پہلے آنتوں کو جلاب دے کے پہلے صاف کرنا پڑتا ہے، لیکوڈ ڈائٹ پہ تھوڑی دیر کے لیے مریض کو رکھا جاتا ہے. اس کے بعد اس کیمرے کے ٹیسٹ کے دوران بعض اوقات ہمیں انیستھیزیا کے ڈاکٹر کی بھی مدد لینی پڑتی ہے اگر مریض کوآپریٹو نہ ہو تو اس صورت میں، اور اگر مریض چاہے تو اس سے پوری بے ہوشی کے دوران بھی ہم یہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. کمپلیکیشنز نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اس ٹیسٹ کے ساتھ ہم بہت افیکٹولی بڑی آنت کے کینسر کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں. کولونوسکوپی اگر کوئی نہیں کروانا چاہ رہا یا کسی وجہ سے میسر نہیں ہے تو CT کلونوگرافی ایک ٹیسٹ ہے جس میں CT کی مدد سے ہم کولونوسکوپی جیسے ریزلٹس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ اسپیشل طرح کا ایک CT اسکین ہوتا ہے جس میں ہم کلر انجیکٹ کرتے ہیں اور مشین اس کو امیجز کو لے کے ریکنسٹرکٹ کرتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر ہمیں ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ اس جسم کے اس حصے میں گلٹی ہے یا نہیں ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ اس میں ہم ٹیشو بایوپسی نہیں لے سکتے جو کہ کولونوسکوپی کے دوران لے سکتے ہیں، جو کہ تشخیص کے عمل کا ایک نمایاں حصہ ہے. اس کے علاوہ آج کل جو دوسرے ٹیسٹ ہیں وہ کیے جاتے ہیں، وہ بیماری کی تشخیص کے علاوہ بعض اوقات بیماری کو سٹیج کرنے کے لیے، کہیں بیماری آنتوں سے نکل کے جسم کے کسی اور حصے میں تو نہیں چلی گئی، مثلا آنتوں سے نکل کے پیٹ میں تو نہیں پہنچ گئی، پیٹ سے نکل کے کہیں جگر کے کسی حصے کو، لنگس کے کسی حصے کو تو متاثر نہیں کر لے، کیونکہ ان چیزوں کا تعلق تشخیص کے عمل کے علاوہ سٹیج کرنے سے ہے. بیماری کی سٹیج پہ ہے، اس سٹیج کے اندازہ کرنے کے بعد ہم اس کا ٹریٹمنٹ پلان کرتے ہیں. اور ٹریٹمنٹ بہت سی قسموں کا ہے جس میں سرجری ایک ٹریٹمنٹ کا حصہ ہے کہ اس گلٹی والے حصے کو جسم سے سرجری کے ذریعے نکالا جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں کیموتھراپی اس کا اگلا مرحلہ ہوتا ہے جس میں ایسے ذرات جو کینسر کے جسم میں ایک جگہ سے نکل کے دوسرے حصے میں پہنچ گئے ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کا عمل کیموتھراپی کے ذریعے کیا جاتا ہے. بعض صورتوں میں کیموتھراپی، سرجری، اور بعض صورتوں میں اس کے علاوہ اینڈوسکوپک ٹریٹمنٹ بھی کیے جاتے ہیں، اور کلیکٹیولی اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ بیماری کے بڑے حصے کو جسم سے پاک کیا جائے
اور مریض کو ریزنیبل حد تک لائف سٹائل دیا جائے جس کے ساتھ اس کی تکالیف، خاص طور پہ درد، اس کا وزن کا گرنا اور اس کی بھوک کی بہتری اور اس کے ساتھ اس کے پخانے کے معمول کا صحیح ہونا، یہ چیزوں کو ہم ایڈریس کر سکیں۔ بڑی آنت کے کینسر کے علاج کے لیے ہمیں بعض صورتوں میں ایک سے زیادہ شعبے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے مدد کے ساتھ ٹریٹمنٹ پلان بنانا پڑتا ہے، جس میں کینسر اسپیشلسٹ، سرجن، معدے جگر کے اسپیشلسٹ شامل ہیں۔ اس میں ہر بندہ اپنا حصہ شامل کرتا ہے اور اینڈ رزلٹ کے طور پہ مریض کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ بعض اوقات مریض کو ڈائگنوز معدے جگر کے ڈاکٹر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا سیمپل بایوپسی لینے کے بعد ہم ریفر کر رہے ہوتے ہیں سرجن کے پاس، جو اس کی گلٹی کو، اس کے زخم کو، اس حصے کو جسم سے علیحدہ کرتا ہے اور اس کے بعد کیموتھراپی کر کے اس کے وہ ذرات جو جسم میں دوسرے حصے میں پہنچ چکے ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے سب کو محفوظ رکھے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ڈاک ٹاک ہیلتھ اویئرنیس کے چینل کو اپنے اور اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیں۔